اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الحلیل العطوف الکریم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ آج کے ہمارے اس درس کا موضوع ہے کہ جو اپنی تقدیر سے بھاگتا ہے وہ اپنی تقدیر ہی کی طرف بھاگتا ہے، جو اپنی تقدیر سے بچ کر بھاگتا ہے وہ اپنی تقدیر ہی کی طرف بھاگتا ہے۔ یعنی کوئی شخص اگر اپنی موت سے بچنے کا چارہ کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موت سے بچ سکتا ہے اگر مقدر ہے موت۔ تو اگر موت مقدر ہے اور جہاں اس کی موت ہونے والی تھی وہاں سے اگر وہ بچ گیا ہے تو یقیناً وہ کہیں اور جا کر مرے گا، اس کی موت وہاں لکھی ہے، تو وہ اس جگہ سے تو بھاگ رہا ہے۔ اس کے نظر میں اور عقیدے میں یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے بچ کر نکل گیا تو گویا میں مقدر کو چکمہ دے دوں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ وہ جہاں جائے گا مقدر اس کے سامنے کھڑا ہے، تو وہ ایک مقدر سے بھاگ کر دوسرے مقدر ہی کی طرف جائے گا۔ تو بظاہر جو اسے مقدر نظر آ رہا تھا جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بدل دیا وہ اصل میں اس کا مقدر تھا ہی نہیں۔ اس کا مقدر تو اب آنے والا ہے جس کی طرف وہ خود بخود جائے گا، اس کے پیر اس کو لے جائیں گے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے ہماری ازدواجی زندگی ہو، جو بھی معاملات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یہ ہمارا مقدر ہے۔ بس انسان اگر اس چیز کو تسلیم کر لے تو اگر موت بھی آنی ہے تو بہت پرسکون موت آئے گی، اور اگر کوئی مسائل بھی کھڑے ہوتے ہیں تو اس مسائل کے آپ حل بھی بہت اچھی طرح نکال لیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں گے کہ یہ میرا مقدر ہے۔ مثال کے طور پر آپ بڑے کاروباری ہیں، بہت اچھا آپ کا ٹرن اوور ہے سالانہ، لیکن اس سال آپ کا ٹرن اوور بہت کم ہوا، تو آپ اس سے فرسٹریٹ نہیں ہوں گے، بلکہ آپ یہی مانیں گے پچھلے سال بھی میری تقدیر تھی اور اس سال بھی میری تقدیر ہے۔ پچھلے سال بھی میری تقدیر اللہ ہی نے لکھی تھی اور اس سال بھی جو میری تقدیر ہے وہ اللہ رب العزت ہی نے لکھی۔ تو اس صورت میں آدمی فرسٹریٹ نہیں ہوگا، اور جب وہ فرسٹریٹ نہیں ہوگا تو گھر والے بھی پرسکون رہیں گے، اس کے ملنے والے بھی پرسکون رہیں گے۔ تو آج بہت سارے مسائل کا جو ہمارے یہاں معاملہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقدر پر راضی نہیں ہیں اور سوچتے ہیں کہ اب تقدیر کو بدل دیں گے، جبکہ وہ تقدیر کو بدل نہیں سکتے، بلکہ اگر وہ چاہ لے کہ ہم یہ تقدیر بدل لیں تو وہ اصل میں وہ تقدیر ہی نہیں تھی جسے وہ بدلا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا کو کوئی بدل نہیں سکتا سوائے دعا کے، کہ دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر کو بدل سکتی ہے، اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے، کیونکہ بنائی ہوئی تقدیر کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ اس نے چاہا تو اپنی تقدیر وہ بدل دے۔ اب اس میں بڑی تقسیم ہے کہ تقدیر مبرم ہے یا حقیقی ہے، کہ جو بدل سکتی ہے جو کبھی نہیں بدل سکتی، ایک الگ بات ہے۔ ایک کامن بات کر رہا ہوں کہ جب انسان دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تقدیر کو بدل دیتا ہے دعاؤں کی بنیاد پر، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر عمر میں برکت چاہتے ہو کہ لمبی عمر ہو، نیکی کرو، تو کوئی بھی دعا قضا کو بدل سکتی ہے، اسی طرح نیکیاں آپ کی عمر کو بڑھا دیتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے، یعنی لکھ دیا ہے موت آنی ہے۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے ہارنے والے نہیں ہیں۔ کس طرح؟ علی ان نبدل امثالکم، کہ ہم تم جیسوں سے بدل دے، وننشئکم فی ما لا تعلمون، اور تمہاری صورتیں وہ کر دیں جن کا تمہیں علم نہیں، جن کی تمہیں خبر نہیں، یعنی تمہیں موت دے دے اور اس کے بعد تمہیں ایسی صورت میں اٹھائے دوبارہ کہ اس صورت کا تمہیں علم بھی نہ ہو، یعنی تمہاری صورتیں بدل دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر ہے، جیسا چاہے وہ بندے کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ مقدر ہے اور انسان مقدر سے بھاگ نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلا درس اس میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس انسان کی
موت کئی ہزار کلومیٹر سمندر کے اندر رکھی ہے، تو وہ بندہ اگرچہ سطح زمین پر ہے، وہ کروڑوں روپیہ خرچہ کر کے تحقیق اور ریسرچ کے نام پر زمین کے ہزاروں کلومیٹر اندر جاتا ہے پنڈوبی کے ذریعے، اور اس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہو۔ اب آپ دیکھیے، یعنی وہ اپنی مقدر کو پہنچنے کے لیے اس نے کروڑوں روپیہ خرچہ کیے، یہ میرا مقدر ہے۔ تو اگر وہ اس بات کو مان لیتا ہے ریسرچر کہ یہ میرا مقدر ہے، تو اسے موت بھی پرسکون آتی۔ تو یہی مومن کا معاملہ ہے کہ مومن کسی چیز میں فرسٹریٹ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ اسے پتا ہے جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب مقدر ہے، ہمارے ہاتھ میں کرنے کے لیے دیا ہے اللہ، ہم اسے ضرور کریں لیکن مقدر نہیں بدل سکتے۔ تو ہم نے جو بدل دیا، اس کا مطلب ہمارے اوپر اللہ نے اس کی طاقت دی تھی اور اتھارٹی دی تھی، ہم نے بدل دیا۔ جو نہیں بدل سکے، سمجھ جانا کہ اس کی اتھارٹی ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کی مقدر، یہ اس کی تقدیر ہے جسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام، ملک شام میں جب داخل ہوئے تو داخل ہونے ہی والے تھے کہ کسی نے خبر دی کہ ملک شام میں طاعون پھیل گیا ہے، طاعون کی بیماری پھیل گئی ہے جس میں لوگوں کی ہلاکت ہو جاتی، کافی لوگ مر جاتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے حکم دیا کہ قافلہ واپس لوٹے گا، شام کے اندر داخل نہیں ہو کیونکہ وہاں پر طاعون پھیل چکا ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، یا امیر المؤمنین انفر من قدر اللہ، کیا ہم اللہ کی قدر سے اور اسی قضا سے بھاگ رہے ہیں؟ اگر ہمیں کوئی بتاتا نہیں تو ہم تو جانے والے تھے شام کے اندر، اور جب شام میں جاتے تو جو قضا اور قدر ہماری مقدر میں تھی وہ ہمیں ملتی، تو ہم یہاں سے بھاگ کے کیا قضا اور قدر سے نکل جائیں گے؟ حضرت عمر نے بڑا ہی زبردست جواب دیا، آپ نے فرمایا، اے ابو عبیدہ افر من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی قدر سے بھاگ رہا ہوں اللہ کی قدر کی طرف۔ جو سامنے تمہیں لگ رہا ہے نا یہ میرا مقدر ہے، میں یہاں سے بھاگ رہا ہوں، تو کیا مطلب میں نے اللہ کو عاجز کر دیا؟ نہیں، اب میں جہاں جا رہا ہوں نا وہی میرا مقدر ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کے مقدر سے بھاگ رہا ہوں اللہ کے مقدر کی جانب۔ یہ آپ نے فیصلہ کیا، اس کے بعد آپ بڑے پریشان بھی تھے۔ بات تو صحیح ہے کہ میں اللہ کے مقدر سے بھاگ رہا تھا، جو میرے مقدر میں تھا اسے فیس کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں ایک صحابی رسول آپ کے پاس آئے اور آپ کو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ طاعون ہو اور تمہیں پتہ ہو اور تم اس کے باہر ہو اس جگہ کے، تو تم اس جگہ مت جاؤ، اور اگر تم اسی جگہ ہو جو طاعون زدہ ہے جو جگہ، اور وہاں پتہ چل جائے کہ طاعون پھیل گیا ہے، تو اب وہاں سے نہ نکلو۔ حضرت عمر نے سجدہ کیا اور آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ عمر کے دل پر جاری فرما دیا، اس شکر پر آپ نے سجدہ کر رہی ہے کہ جو میں نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے اپنی محبوب کی زبانی اپنی باتوں کہہ دی، محبوب کی بات سب اللہ کی بات ہے، تو بڑے خوش ہو گئے وہ۔ تو یہ ایک مقدر ہے، اور ایمان والے دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح چارہ بھی کر لیتے ہیں اور مقدر سے راضی بھی ہو جاتے ہیں۔ اور جب مومن ایمان کی روشنی میں سوچتا ہے تو آپ یقین مانیے آپ نے قرآن پڑھا نہیں ہے، یا آپ جو سوچ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ جو میں سوچ رہا ہوں وہ قرآن میں ہے یا نہیں، آپ کی سوچ اتنی صاف ہو جاتی ہے کہ بعد میں جب آپ دیکھیں گے تو آپ قرآن میں وہی حکم ملے گا۔ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں نا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل ہو، اگر بندہ مومن ہے تو معرفت اس کے لیے کوئی معاملہ ہی نہیں کہ کیسے جانا ہے کیسے نہیں۔ یعنی کوئی ایک شخص ایسا ہے جو افریقہ کے جنگلوں میں پڑا ہے، تو قیامت کے دن اس کو تو معاف کر دیا جانا چاہیے، بھائی اسے تو کوئی مبلغ پہنچا ہی نہیں وہاں تک، کوئی عالم دین وہاں تک پہنچا ہی نہیں، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ لیکن یہ فطرت ہے، یہ دین ایسی چیز نہیں جو کسی کے دماغ میں نہ آئے، یہ دین فطرت ہے، نیچرل چیز ہے، ہر ایک کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ کیسے؟ جیسے ایک انسان کو بھوک لگتی ہے نا، بس ایسے ہی اس کو ایمان کی بھی بھوک ہونی چاہیے، اس کو سمجھ میں آنا چاہیے جس طرح مجھ کو ایک روٹی کی ضرورت ہے اسی طرح مجھے کسی رب کی ضرورت ہے، ورنہ اس دنیا میں تو رہنا بہت مشکل ہے، ایک سیکنڈ کے لیے آدمی اپنے بھروسے نہیں رہ سکتا۔ میں نے اس سے پہلے مثال دی کہ ہم دن بھر کے اعمال کو دیکھیں کن کاموں پر ہم بہت زیادہ دھیان دے رہے تھے، اگر ہم یہ سوچیں کہ آج سے ہم دھیان دیں گے کہ جب سے پانی پئیں گے تو دھیان دیں گے کتنی دیر سے ہم پانی پی رہے ہیں اور کتنی سانسوں میں پانی پی رہے ہیں، آپ دیکھ کر نہیں کاؤنٹ کر پائیں گے آپ۔ تو ہم اپنے پانی پینے کا جو ڈیوریشن ہے اس کو کاؤنٹ نہیں کر پا رہے، پوری زندگی کا کیسے خیال کر رکھ پائیں گے ہم؟ تو یہ خیال رکھنے والی ذات اللہ کی ہے، اور جب اس کی تقدیر پر بھروسہ ہو تو بالکل اللہ تعالیٰ کی ذات رکھے۔ تقدیر کے حوالے سے ایک واقعہ بہت ہی
اچھا واقعہ جو ہمیں مقدر کے بارے میں بتاتا ہے کہ کیا مقدر ہے. یہ واقعے کی کوئی حقیقت ہے یا نہیں پتہ نہیں، لیکن یہ واقعہ سمجھاتا بہت اچھا ہے. یہ بات سمجھانے کے لیے بہت اچھا ہے. ایک شخص تھا، بہت بلینر تھا. کسی الزام کے تحت اسے قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور جس قید خانے میں اسے ڈالا گیا وہ قید خانہ ایسا تھا کہ وہاں سے کوئی نکل نہیں سکتا. جب یہ قید خانے میں گیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پیسہ تھا، تو اس نے سوچا کہ پیسوں کی بنیاد پہ کہاں سے نہیں نکلا جا سکتا ہے. اب تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ دنیا ہی میں جو ہے پیسوں کی بنیاد پہ جنت پہ لے رہے، یعنی جنت جو ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہے. لیکن اب لوگ جس طرح پیسے سے دنیا خرید رہے ہیں، اب اسی طرح پیسے میں اتنی طاقت پیدا کرتی ہے کہ اسی سے جنت بھی خرید رہے ہیں. تو بہرحال وہ شخص وہاں گیا اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں کسی سے بات کرتا ہوں. اس نے کسی شخص سے بات کی کہ مجھے یہاں سے نکلنا ہے اور جو بھی پیسہ خرچہ ہوگا میں اس کے لیے دوں گا. تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو یہاں سے تو نکلنا بڑا مشکل ہے، یہاں جو بھی آیا ہے نا تو اس کا لاشا ہی گیا ہے باہر. تو پھر اس نے جیلر سے دوستی کی اور جیلر کو کہا کہ بھائی ایسی ایسی بات ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے. جیلر نے کہا تم یہاں سے نکل سکتے ہو لیکن تابوت میں، یعنی تم یہاں سے مردہ ہی جا سکتے ہو، زندہ جا نہیں سکتے. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے تو زندہ جانا ہے، باقی جو پیسہ آپ کو لگتا ہے وہ آپ مجھے کہہ دو، ہمارا بندہ آپ کو پہنچا دے گا. تو جیلر نے کہا ٹھیک ہے، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یہاں سے جانا تو پڑتا ہے انسان کو تابوت ہی میں، تو تم جاؤ گے تو تابوت ہی میں، مردہ جاتا ہے لیکن تم زندہ جاؤ گے لیکن تابوت ہی میں. تو کبھی کوئی مرتا ہے، میرا کوئی بندہ بھیج دوں گا، وہ تمہیں خبر کر دے گا، تو تم اس دن جا کر وہ تابوت میں لیٹ جانا. تابوت باہر جائے گا تو میں بھی ساتھی میں رہوں گا. تو اس کی ساری جو رسم و رواج ہوتی ہے وہ جیل کے باہر ہوتی ہے. ساری رسمیں ہو جانے کے بعد اس کو دفنا دیا جاتا ہے اور وہ سب کام میرا ہوتا ہے. جب سب چلے جاتے ہیں تو میں دفناتا ہوں، تو اس کے بعد تو پھر میں اور آپ ہی رہوں، تو میرا جو ہے نفت مل جائے گا اور تمہیں تمہاری زندگی مل جائے گی. بہت اچھی بات ہے. کچھ دنوں بعد جیل میں اندھیرا بالکل. کچھ دنوں بعد اسے خبر ملی کہ آج کسی کا انتقال ہوا ہے اور تابوت میں جا کر تم لیٹ جاؤ. تو یہ دوڑتا دوڑتا گیا، تابوت میں لاش کو دیکھا، لیکن یہ بھی نہیں کہ لاش سے ڈر جائے. جب انسان کو اپنی زندگی کی بڑی ہوتی ہے تو لاش سے بھی نہیں گھبراتا ہے، لاش سے بھی نہیں گھبراتا ہے. بہرحال وہ گیا اور لاشی کے اوپر لیٹ گیا اور اس کے بعد لوگ آئے، تابوت کو بند کر کے اس کو لے کر چلے گئے. تابوت لے کر جایا گیا تو وہ آہستہ آہستہ اسے لے کر جا رہے. اسے محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے لے جا رہے ہیں. ٹھنڈی ہوائیں آنے لگی تو محسوس ہوا کہ اب میں جیل سے باہر ہو گیا. بہت خوشی محسوس کرتا تھا، وہ بہت خوشی محسوس کرتا. جب وہاں پہنچے اس کو رکھا گیا، اب وہ محسوس کر رہے کہ میرے تابوت پر مٹیاں ڈالی جا رہی. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، شاید کوئی اور بھی لوگ آفیسر کھڑے ہوں گے تو اس لیے مٹیاں ڈالنے کا معاملہ بھی ان لوگوں نے جاری رکھا ہے، بعد میں شاید کھود کے نکال لیں گے. بہرحال وہ کچھ دیر تک دیکھا کہ کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، مٹیاں بھی کوئی ہٹا نہیں رہا ہے. بہت پریشان ہوا. تب وہ سگریٹ نوشی کا عادی تھا. اس نے اپنی جیب سے جب نا امید ہو گیا اپنی جیب سے لائٹر نکالا اور اس نے کہا کہ اب نا امید تو ہو گیا ہوں، لاؤ میرے ساتھی کو بھی دیکھ لوں، جو میرے ساتھی مر چکا ہے، میں تو مرنے والا ہوں، یہ مر چکا ہے. تو اس نے لائٹر جب جلایا تو اس نے دیکھا کہ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اسی جیلر کی تھی. اسی جیلر کی تھی جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اس تابوت سے نکال. یعنی آپ دیکھ رہے کہ اس کی موت لکھی تھی لیکن جیل کے باہر. اس کو ایسا لگتا تھا جیل میں لکھی، میں جیل میں نہیں مروں گا. وہ جیل سے تو نکلنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن اصل میں موت لکھی تھی. کہاں لکھی وہ اسے نہیں بتایا گیا. اور جیل سے نکلنے کے بعد، آزادی کی ہوا کھانے کے بعد وہ موت کے گھاٹ اتر گیا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا بھی کچھ کر لے وہ مقدر سے زیادہ دور بھاگ نہیں سکتا ہے. تو جو مقدر کو تسلیم کر لے کہ یہ رب کی قضا ہے، اس کی قدر ہے، چاہے میرے کاروبار ہو، چاہے میری عمر ہو، چاہے میرے بچوں کی ترقی ہو، یہ ساری قدر ہے، یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضا ہے. اور جب اس پر ایمان لے آتا ہے بندہ تو اس کی ساری زندگی خوشحال ہو جاتی. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ٹارگٹ بناتا ہے کہ میرے کو اتنا کمانا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ تم اب تقدیر کے خلاف جا رہے ہیں. ٹارگٹ آپ بناؤ، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تاکہ آپ کے جو کام کرنے والے وہ بھی ایکٹیو رہیں، لیکن اس کے پورا نہ ہونے پر آپ فرسٹریٹ نہ ہو، اس کے پورا نہ ہونے پر آپ پریشان نہ ہو. یہ پریشانی آپ کو کبھی انتحار کی طرف لے جا سکتی، خودکشی کی طرف بھی لے جاتی. تو وہ چیز جو آپ کو زندگی دے رہی ہے، یعنی مقدر، وہ آپ کے لیے موت کا پیغام نہیں ہے. مقدر کو ماننا اصل میں زندگی ہے.
یعنی ہم تو سوچتے ہیں کہ یار مقدر کو مان لیں گے تو اس کا مطلب ہم تو کاروبار میں نیچے چلے جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ اصل میں آپ مریں گے نہیں، جتنے دن آپ جئیں گے اچھے سے جیے، کیونکہ آپ کو مقدر پر بھروسہ ہے۔ ورنہ اگر آپ مقدر پر بھروسہ نہ کریں، آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اس ڈر سے کہ شاید ہو سکتا ہے کوئی گاڑی مجھے ٹکر مار دے تو میری موت ہو جائے، کوئی دشمن مجھے مار دے تو میری موت ہو جائے۔ تو یہ سارے مقدر کے کھیل ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس کی قضا اور قدر پر راضی فرمائے، اور جو کچھ آج کے درس میں بیان ہوا مولا کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔